نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں۔ حضرت رئیس جامعہ دامن برکاتہ خطبہ نکاح پڑھا کر اس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقد ورد في الخبر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جی اعجاز احمد عبدالرشید دلہن ہے شاہین جی بنت محمد عارف. وکیل کون ہے؟ حاجی مشتاق صاحب. لڑکی نے اجازت دی جی. مہر کیا ہے؟ 6,000 روپے. جی اعجاز احمد صاحب وکیل نے اپنی وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو شاہین بھی محمد عارف کی ذات کو آپ کے نکاح میں مہر مذکور میں دیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع بینکم بالخیر. یہ کہہ رہے ہیں میں نے قبول کیا حقوق واجبہ کے ساتھ. بہت اچھا، بارک اللہ. جی بھائی دوسرا حافظ نواز شریف صاحب. دلہن ہے عالمہ نور النساء. حافظ صاحب وکیل آپ ہیں. لڑکی نے اجازت دی. مہر کیا ہے؟ 11,000 نقد. جی حافظ نواز شریف صاحب وکیل نے اپنی وکالت سے عالمہ نور النساء بنت خلیل احمد کو آپ کے نکاح میں مہر مذکور میں دیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع بینکم بالخیر. صدیق مرحوم ناصر بھائی بشرا بنت خلیل احمد. اچھا ماسٹر خلیل صاحب کی بیٹی ہے. جی صدیق احمد صاحب وکیل کون ہے؟ عابد بھائی. لڑکی نے اجازت دی. بھائی صدیق مرحوم ناصر بھائی وکیل نے اپنی وکالت سے بشرا بنت خلیل احمد کی ذات کو 11,000 روپے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع بینکم بالخیر. جی
شیخ صابر جلدی آ جاؤ، شیخ صابر صاحب، حلیمہ اور گواہ شیخ ساجد کون ہے؟ آپ لڑکی نے اجازت دی جی۔ شیخ صابر وکیل نے اپنی وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو حلیمہ بنت شیخ احمد کو آپ کے نکاح میں مہر مذکور میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم وجمع بینکم بالخیر۔ محمد مستان، محمد سلمان، آصفہ بنت غلام، عبدالکریم محمد صدیق ان کے وکیل ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا تاخیر آگے آ جائیں۔ وکیل پیچھے ہے، وکیل کے بغیر کام نہیں چلے گا بھائی، آپ انتظار کریں، دوسرا لائیے۔ عبدالعلیم ابن جان محمد، فکر مت کرو، ہو جائے گا۔ جی محمد کیا نام ہے؟ عبدالعلیم ابن جان محمد، لڑکی کا نام ہے لائبہ بنت عبدالوہاب، اور جی امام خان یاسین، لڑکی نے اجازت دی جی۔ وکیل نے اپنی وکالت سے آصفہ بنت غلام کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، بارک اللہ لکم جی۔ جی آئیے بھائی، فاروق خان اکبر خان، ارشین جی، کیا نام ہے؟ فاروق خان اکبر خان، ایک ہے محمد فاروق خان جی، لڑکی کا نام ارشین ہے، اور وکیل ہے شیخ عام، لڑکی نے اجازت دی جی۔ بھائی فاروق خان وکیل نے اپنی وکالت سے ارشین ناز جمیل شیخ کو آپ کے نکاح میں مہر مذکور میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم، جائیے۔ محمد فاروق نہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ بھائی وکیل آ جاؤ۔ معلوم نہیں بھائی، ہمارے دلہے میاں کھڑے ہیں، ان کا وکیل کون ہے؟ ان کے دوسرے کوئی ہے کہ نہیں؟ آ جاؤ، نہ مفتی صاحب کو پوچھو، یہ تو تیار ہو کر آئے ہیں، وکیل غائب ہیں تو نکاح ہو گیا کہ نہیں؟ لڑکی کے وکیل ہونا چاہیے۔ شعبہ افتاء کے طلبہ کو حاجی سلیم سیونا والوں کی طرف سے 1500 روپے کا انعام۔ جی تم کہاں گئے ہو؟ راجموئی کی، تو اپنے گاؤں کے پڑھا تو چلے گا۔ اچھا چلو میں وکالت کر دوں، بات پکی ہے نا، میں بڑھ جاؤں گا۔ حضرت نے کہا اجازت، میں نے اپنی وکالت سے اس بچی کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولو نہیں، قبول کیا ہے کہ تمہارا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا تو حضرت نے حل کر دیا، جاؤ ہو گیا نکاح تمہارا، بعد میں بھی کر دوں گا، بعد میں دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا میں بھی بات نہیں، خدا معزز حاضرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری بہت دلوں سے تمنا تھی کہ حضرت والا ہمارے یہاں تشریف لائیں اور بار بار آئیں۔ آج تو سب کے سامنے حضرت سے وعدہ لینا ہے کہ ہر سال آپ کو یہاں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا۔ حضرت کی طبیعت بھی ماشاءاللہ ایسی ہی رہتی ہے، لیکن آج بہت اچھی ہے، انشاءاللہ جو طبیعت میں آئے بات کریں گے۔ اس کے بعد 12:05 کو حضرت دعا فرما دیں گے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جاؤ۔ مجلس ختم ہوا چاہتی ہے، تمام طلبہ اور مہمانان کرام سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں۔ فارغ ہونے والے تمام طلبہ کو
چاہے وہ دور حدیث شریف سے چاہے افتاح سے، ان سب کو حضرت رئیس جامعہ کی طرف سے 1,000 روپے کا ہدیہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ دعا کے بعد۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس مجلس میں دو قسم کے حضرات موجود ہیں۔ ایک ہمارے عزیز طلبہ، مدرسے میں پڑھنے والے، علم دین کی طلب میں لگنے والے اور مشغول ہونے والے ہمارے معزز تمام طلباء کرام، اور اسی طرح ان سے محبت رکھنے والا دوسرا طبقہ جس کو دین سے، دین کے مدارس سے، دین کے علماء سے الحمدللہ تعلق ہے، وہ اپنا کچھ نہ کچھ قربانی دین کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ دونوں حضرات یہاں اس وقت مدرسے کے تعلق اور نسبت سے جمع ہیں۔ مجھے دونوں حضرات سے ایک ہی بات عرض کرنی ہے۔ ہمارے حضرات طلباء کرام اور خاص طور سے فارغین ہونے والے علماء جو فارغ ہوئے ہیں اور جو اس وقت مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہوں یا کسی بھی مدرسے میں، ہمارے اکابر اور بزرگوں کو ان کی سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اس علم کے طلب کرنے میں جس قدر محنت ہو سکتی ہو، جتنی جدوجہد کی جا سکتی ہو، جتنی طلب اور تڑپ پیدا کی جا سکتی ہو، وہ ہمہ وقت رہنی چاہیے۔ فارغ ہو گئے ہوں تب بھی، پڑھ رہے ہوں تب بھی، ابھی اگر ابتدا ہے تب بھی ان کے لیے طلب اور تڑپ، اور یہاں سے اگر فارغ ہو کر جا بھی رہے ہیں تو یہ فارغ ہونا ہماری آپ کی اصطلاح ہے، ورنہ واقع کے اعتبار سے علم کا طلب کرنے والا کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم و منہوم فی المال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حریص اور دو لالچی ایسے ہیں جن کا کبھی پیٹ بھر نہیں سکتا۔ ہمیشہ طلب میں، ہمیشہ تڑپ میں، ہمیشہ مانگ میں، ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ اور ملے اور ملے اور ملے۔ ان میں ایک کو آپ نے منہوم فی العلم کہا اور اسی کی آپ نے تعریف فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی طلب میں لگ جائے اور علم کی طلب واقعتاً پیدا ہو جائے تو وہ اس کا پیٹ کبھی علم سے بھرتا نہیں۔ من المہد الى اللحد، اس کے لیے طلب ہی طلب اور علم ہی میں لگنا ہے، اور یہ علم میں لگنا ہی در حقیقت ہمارا عمل بھی ہے۔ علم کے بعد جس عمل کی ہم احتیاج رکھتے ہیں، ہمارا علم میں مشغول ہونا اور علم کی خدمات میں لگنا، خود علم پر عمل کرنا، اپنے گھر والوں کو اس علم کے مطابق ان کے معاشرے اور ماحول کو بنانا، اور پھر اللہ توفیق دے تو اپنے علاقے اور اپنے بستی اور جہاں جہاں تک آپ کا فیض پہنچتا ہو ان سب تک اس علم پر عمل میں لگانا اور لگنا، یہی ہمارا مشغلہ ہے زندگی کا، جو ہمارے اکابر بزرگوں سے ہم تک پہنچا۔ آج آپ کو اس ملک میں جو دینی ماحول اور دینی معاشرہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ مدارس اور مکاتب کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ نہ جانے دعوت و تبلیغ اور دینی اور اصلاحی معاشروں کے اور جلسوں کے اعتبار سے کیسے بڑے بڑے اجتماعات و اجلاس پورے ملک میں ہوتے، اور آپ کو وہاں نورانی صورتیں اور تصویریں نظر آتی ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، سروں پر عمامے ہیں، لباس شرعی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نورانی اور روحانی فضا ہر جگہ الحمدللہ اس ملک میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس علم دین کی برکت ہے۔ ہمارے حضرات اکابر نے، ہمارے بڑے بڑے مشائخ نے شروع میں دین کی قربانیوں کے لیے جہاد کی سیر کا مجاہدہ اور قربانی دی ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اس ملک میں دور دیگر لوگوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے اور خود مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جہاد اگر ہے تو وہ جہاد علمی، ان کو علم دین پہنچانا، ان کے علم دین کی، ان کی علم دین کے اعتبار سے ان کو اہمیت بتانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جو ایمان میں سب سے کامل تھے، الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، جن کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور تھا، اپنی مجلسوں میں اکثر علم کی رغبت، اپنے لاہم علم کے ساتھ طلب، اس کا انہماک اور اس کا شوق اور ذوق عام مجلسوں میں مثالوں سے بھی بیان کرتے تھے، واقعات سے بھی بیان کرتے تھے، اور نہ جانے کس انداز سے علمی رنگ حضرات صحابہ پر چڑھاتے تھے۔ حضرت کا ایک صحابی حضرت کے علوم کا امیر، علوم کا ذمہ دار،
مجلس میں آیا اور حضرت نے اس کو علومات اور تعلیمات اس کو مرحمت کی تو وہ آ کر صرف طلب علم ہی کا اظہار کرتا تھا۔ بڑے سے بڑا آنے والا وفد اور ایسے لوگ آنے والے جو واقع میں نہایت ہی غریب مخلوق الحال، چہرے ان کے زرد ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے دنوں سے فاقہ ہے جو چہروں سے نظر آ رہا ہے، لیکن آنے کے بعد مجلس میں دنیا طلب کرے، اپنی کسی قسم کی حاجت بشری حضرت سے بیان کرے یا اور کسی اور طلب کا اظہار کرے، آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا ہر حدیث میں کہ ہر آنے والا آقا کے پاس طلب دین کے لیے آتا ہے۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جماعت آئی، حضرت نے ان کے چہرہ انور کو دیکھا تو سر بال ان کے بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، اندازہ ہوتا تھا شاید کئی دن سے فاقہ ہے۔ حضرت ان کی حالت دیکھ کر مجلس سے اٹھ گئے، قبل اس کے کہ ان سے کچھ پوچھا جائے، گھروں میں تشریف لے گئے یہ دیکھنے کے لیے شاید ان کے ناشتے پانی، ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہو، مہمان آئے ہیں نئے نئے اور ان کے لیے کچھ لایا جائے۔ مگر روایت میں آتا ہے گھروں میں سے ہو کر واپس آئے اور اس لیے واپس تشریف لے آئے کہ گھر بھی خالی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھروں کے اندر کھانا پکنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا اور چولہا نہیں ملتا۔ واپس تشریف لے آئے، اندازہ ہوا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان آنے والوں کو دی جائے۔ حضرت نے نماز ظہر کا اعلان فرمایا، نماز ظہر پڑھائی اور فوراً مجمع کو جمع کیا اور ان لوگوں کے تعاون کی طرف ترغیب دلائی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ان آنے والوں کی جو طلب تھی، ان آنے والوں کی جو تڑپ تھی وہ آقا سے دین سیکھنے کی تھی۔ دین سیکھنے ہی کے لیے لوگ آتے تھے اور حضرت سے آ کر ہمیشہ جب بھی سوال کرتے تو دین کا سوال کرتے۔ حضرات تابعین، حضرات محدثین، جن کے ذریعے سے یہ علم آپ تک پہنچا ہے، اور آج اس ظلمتی ماحول میں، اس تاریکی کے ماحول میں اور ایسی ظلمتوں کی جو آندھی پورے عالم میں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے آقا کے اس علم کا چراغ جو ٹمٹما رہا ہے اور آج جل رہا ہے، صرف انہی حضرات علماء کرام کی برکت ہے جنہوں نے آقا سے یہ علم لے کر ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ آج تو ہم اور آپ اس علم کے طلب کرنے میں ہر طرح کی راحتوں اور آرام نقشوں میں اور شکلوں میں موجود ہیں، لیکن طلب کس طرح تھی، طلب کیسے ہوتی تھی، یہ حضرات علم حاصل کرنے کے لیے کیسے قربانیاں دیتے تھے۔ واقعہ یہ کہ ان واقعات کو سن کر آج ہمیں یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ حضرات علم کے طلب کرنے میں، آقا کے علم کے ساتھ عظمت میں، اس کی قیمت اور اس کی وقت کے پہچاننے میں ان حضرات کا کیا مقام تھا۔ اور آج ہم ان درسگاہوں میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی برکت سے ہزاروں حدیثیں راحت اور آرام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نہ کھانے کی کوئی فکر ہے، نہ رہنے کی کوئی فکر ہے، شہر میں بجلی ہوتی ہو نہ ہوتی ہو آپ کے مدرسے میں موجود ہے، گھروں میں کھانا وقت پر پکتا ہو نہ پکتا ہو، ان مدرسوں میں ٹائم پر اور وقت پر کھانا مل رہا ہے، اور ہر طرح کی کتابوں کی سہولت، لباس کی سہولت۔ حضرات اساتذہ کرام جو رات دن محنتیں کر کر کے اپنا علم آپ میں اڈیل رہے ہیں اور آپ تک وہ علم پہنچا رہے ہیں، کتنی قربانیوں کے ساتھ ساری آسانیاں اور سہولتیں اس وقت موجود ہیں، اور انہی آسانیوں اور سہولتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں علم کی جو طلب ہونی چاہیے، علم کی جو وقت ہونی چاہیے، علم کی جو تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے، آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یہ علم ہمیشہ طلب سے آئے، یہ علم ہمیشہ عظمتوں کے استعداد سے آئے، یہ علم ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلا ہوا وہ نورانی علم ہے جو حضرت ملک امین جبریل امین اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانوں سے لے کر آپ کے قلب مبارک پر اتار رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس علم کی عظمت کا، کہاں سے علم چل رہا ہے، کون لے کر آ رہا ہے، اس کے قلب پر اتر رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس علم کی عظمت اور قیمت ہمارے دلوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مقولہ مشہور ہے، یاد رکھو علم دین کی عظمت جتنی سوچو گے، جتنا تصور کرو گے، اس عظمت کا جتنا مراقبہ کرو گے، غور کرو گے کہ اللہ نے کیسی عظیم دولت اور سرمایہ ان مدرسوں کے ذریعے ہمارے سینوں میں پہنچایا، ہمارے گھروں میں پہنچایا ہے، جتنی عظمت دل میں آئے گی اس علم سے نفع اٹھانا اتنا ہی آسان ہے۔ آج علم سے انتفاع، آج اس علم کے ثمرات، آج اس علم کے نتائج، واقعہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بھی محسوس نہیں کرتے۔
دوسروں تک علم کے انوارات پہنچائیں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے خود ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے۔ واقعہ یہ کہ اس علم کے اثرات خود ہمارے گھروں کے اندر بھی اس وجہ سے موجود نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ علم مفت کا مفت آ رہا، بغیر محنت کے آ رہا، بغیر قربانی کے آ رہا ہے، بغیر کسی جدوجہد کے آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے مال مفت دل بے رحم، یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس علم کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا، اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ علم جو حضرات نے ہم تک پہنچایا ہے، اس علم کا مقام اور اس علم کا مرتبہ ان کے یہاں کیا تھا، اس کو کتنی بڑی دولت وہ سمجھتے تھے، اس کے حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ کنز العمال حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی روایت اور طلب کا واقعہ سنایا اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک موقع پر مصر میں حاضر ہوا اور مصر کے دو مشہور محدثین میں سے ایک محدث حضرت ابوالعباس المستغفری کی خدمت میں پہنچا اور میں نے ان سے جا کر عرض کیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں ملک شام سے اس علاقے میں، یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھ کو آپ حضرت خالد ابن ولید کی روایت سے سنا دیں۔ میں نے جتنی روایات آج تک جمع کی ہیں ان مرویات میں حضرت خالد ابن الولید سیف اللہ کی کوئی روایت نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے وہ سنائیں۔ حضرت ابوالعباس المستغفری بڑے اونچے راوی روایت ہیں اور مصر کے اندر بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ارشاد فرمایا خالد ابن ولید کی روایت اگر تمہیں سننی ہے تو ہمارے شیخ ابو حامد مصری کے پاس، ابو حامد مصری اپنی سند سے تمہیں حضرت کی روایت سنائیں گے، اس ایک روایت کی سننے میں طلب میں تڑپ میں تم یہاں آئے۔ فرماتے میں حاضر ہوا ابو حامد مصری کی خدمت میں اور میں نے اپنی آنے کے غرض و غائب بیان کی کہ حضرت میں آیا ہوں آپ کے پاس صرف ایک مقصد لے کر، میں حضرت خالد ابن الولید کی روایت سننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس جتنی روایات کا مجموعہ ہے ان روایات کے مجموعے میں کوئی روایت حضرت خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید اگرچہ بہت بڑے صحابی ہیں، اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، سیف من سیوف اللہ آقا نے ان کو لقب دیا ہے، لیکن روایات کے اعتبار سے بڑے قلیل روایت، زندگی ساری میدان جنگ میں مل گئی ہے، دین کے لیے قربانیوں نے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر پھرنے والوں میں روایت کے اعتبار سے بہت کم روایات صحا کے اندر ان کی آتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے آپ ایک حدیث سنا دیں۔ ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا۔ انداز لگائیے اس مدرسے میں، اس جیسے نہ جانے الحمدللہ قرب و جوار کے سینکڑوں مدارس میں ہمارے بچے سال بھر میں 10 نہیں 20 ہزار حدیثیں سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایسی آسانی اور سہولتیں ان احادیث کی طلب اور طلب میں ان کی تعلیم و تعلم میں ہمیں عطا فرمائی ہے، مگر قدردانی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قدردانی کرنے والوں کے واقعات کی تصدیق بھی ہمارے لیے دشوار ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے جب حضرت ابو حامد مصری سے درخواست کی کہ آپ یہ حدیث سنائیں، ارشاد فرمایا حدیث سننے کے لیے، حدیث سنانے کے لیے میرے ہاں کوئی شرط، وہ شرط پوری کرو گے حدیث سناؤں گا۔ عرض کیا کہ حضرت اسی لیے آئے، جو بھی شرط آپ لگائیں گے ارشاد فرمائیے میں اس شرط کو پورا کروں گا، حدیث سنوں گا۔ فرمایا سم سنتن ثم احدث، سم سنتن ثم احدث، حدیث سننے آئے ہو 1 سال کے روزے رکھو اور 1 سال روزے رکھ کر جب پورے ہو جائیں تب میرے پاس آنا، تب میں حدیث سناؤں گا۔ انداز ہے سم سنتن ثم احدث۔ آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ توفیق دے تو الحمدللہ اسباق میں وضو کر کے بھی آ جاتے ہیں، ورنہ ہمارا حال یہ کہ سبق میں بیٹھ جائیں تو بلا وضو ہی کام چلا جائے اور سوچتے ہیں کہ ہم حدیث کے طلب کرنے والے ہیں، حدیث کے طلب کرنے والے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرتضیٰ سے سنایا کرتے تھے اپنا واقعہ کہ میرا یہ اہتمام تھا کہ دورے کے سبق میں میں چاہتا تھا کوئی سبق کوئی حدیث بغیر وضو کے، وضو کا اہتمام، اور الحمدللہ ہمیشہ 6 گھنٹے باوضو رہنے کی عادت تھی، لیکن گاہے گاہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ وضو کی ضرورت پیش آئی تو میں سوچتا تھا کہ اس میں وضو کرنے جاؤں گا، نہ جانے ساتھی کتنی حدیثیں سنائیں گے، پڑھ لیں گے، وہ ساری حدیثیں نکل جائیں گی اور میں ان کے سیما سے رہ جاؤں گا۔
بغیر وضو ہونے کی وجہ سے وضو کر کے بھی آؤں، حدیثیں بھی میری پوری رہیں، سبق کی کوئی حدیث بھی ناغہ نہ ہو۔ فرماتے تھے میں نے اس کے لیے تدبیر، آدمی جب طلب میں تڑپنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے تدابیر کے دروازے، اس کے لیے نصرتوں کے دروازے اور مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں آپ کی میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے سوچا کہ بھائی کبھی کبھی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ترتیب کیا کی جائے۔ فرمایا میں نے اپنے ساتھی تھے وہ بھی اسی طریقے سے علم میں مشغول، اس کا شوق، اس کی طلب تڑپ رکھنے والے اور میرے ساتھ رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی تو میری مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ کبھی کبھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے، تو میرے پاس بیٹھتا ہے سبق میں، اگر کوئی موقع ایسا پیش آئے اور وضو ٹوٹ جائے اور میں وضو کرنے کے لیے جاؤں تو میں ایسے اشارہ کروں گا ہاتھ سے تیری طرف، تو سمجھ جانا کہ وضو کرنے جا رہا ہے۔ میں اتنے وضو کر کے آؤں اتنے تو کوئی اعتراض شروع کر دے آپ کے سامنے کہ حضرت مجھے یہ اشکال ہے، یہ اعتراض ہے، میرا اعتراض جواب ہوگا اتنے وضو کر کے میں آ جاؤں گا، میری کوئی حدیث نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کرتے تھے گاہے کبھی کبھی مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں کبھی ہوا۔ فرماتے کہ حضرت میں جیسے اٹھا کر کھولا مارا اور ایسے ہاتھ کیا اور جلدی سے دوڑ کر نیچے درسگاہ کے نیچے حوض موجود تھا وضو کرنے گیا، اور اس نے میرے چلتے ہی پوچھا حضرت ذرا مجھے یہاں ایک طرح سے اشکال ہے، اس کا جواب مرحمت فرما دیں، یہ مجھے پوچھنا ہے۔ حضرت اس کی طرف توجہ ہوئے، اتنا جواب دیا، اتنے سوال ہوا۔ فرماتے کہ حضرت میں اتنے وضو کر کے آ جایا کرتا تھا۔ حضرت نے ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، یہ اٹھ کے جاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا ہوا ساتھی فوراً کہہ دیتا ہے کہ مجھے حضرت ذرا ایک اعتراض ہے، میرے سے اشکال جواب۔ فرماتے ایک دن ایسا ہی ہوا، میں اٹھ کر جانے لگا اشارہ کر کے ہاتھ مار کر، اور اس نے کہا حضرت ذرا ایک اشکال ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا اشکال کچھ نہیں، بیٹھے رہو، انہیں وضو کر کے آنے دو، جب آ جائیں گے تب سوال ہوگا۔ ایسے تعلیم کی، ایسے علم کی طلب رکھنے والے کی اساتذہ کے یہاں قیمت اور وقت، اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا آپ انداز لگائیے اس علم کے ادب۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حامد مصری نے یہ شرط لگائی، میں نے عرض کیا کہ حضرت شرط پوری کروں گا۔ سال بھر روزے رکھے، مصر ہی کے اندر قیام کیا، سال بھر پورا ہونے پر میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت سال ہو چکا ہے، روزے میرے پورے ہو چکے ہیں، اب آپ مجھے حضرت خالد بن ولید کی کوئی روایت سنائیں۔ اس پر آگے چل کر انہوں نے روایت سنائی۔ علامہ سیوطی نے عبد الرحمن کی وہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید اپنی سند سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کچھ دنیوی اور دینی کچھ باتیں پوچھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سلم ما بدالک، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت خالد بن ولید روایت نقل فرما رہے ہیں، اور لمبی روایت ہے، فرما رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کو اپنے سوال سب سے پہلے یہ کیا، انی احب ان اکون اعلم الناس، انی احب ان اکون اعلم الناس، میں حضرت چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑا عالم بن جاؤں، مجھے اس کی ترتیب بتائیں۔ انی احب کا انی ان اکون اعلم، ارشاد فرمایا اتق اللہ تعالی تکن اعلم الناس، اتق اللہ تعالی تکن اعلم، بس یہی سنانا تھا حضرت خالد بن ولید نے دنیا کے اندر علم کی وقت اور عظمت اور اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم بنانے کا نسخہ بتایا ہے کہ علم رکھنے والا، علم طلب کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم اور اس علم کا اصل ثمرہ اللہ کے احکامات کو ماننا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے اور اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، یہ تقویٰ کہتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگر یہ تقویٰ آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر یہ تقویٰ آ جائے تو سارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ آپ حضرات علماء کرام یہاں سے اور کہاں سے مدارس سے فارغ ہو کر اور اتنا بڑا عظیم الشان علم لے کر جا رہے ہیں، اس علم کی قیمت، اس علم کی عظمت، اس علم کی قدر و قیمت اور اس کا خلاصہ ثمرہ علم پر عمل ہمارے مزاجوں میں رچ جائے اور بس جائے۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین ہمیشہ مدارس سے نکل کر خانقاہوں میں پہنچا کرتے تھے اپنے قلب کے تزکیے کے لیے، تاکہ اس تزکیہ قلب سے اپنے علم پر عمل آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات عام مجمع سے کہنی ہے کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں
ان مدرسے سے جن کا آپ کا تعلق ہے، آپ ان مدرسوں کا تعاون فرماتے ہیں، ان مدرسوں میں الحمدللہ خدا کی توفیق سے جتنا ہوتا ہے سب کچھ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ہر طرح کا تعاون دیتے ہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے، معاف فرمایا جائے، ہمارے بڑے بڑے اصحاب خیر، ہمارے بڑے بڑے اہل خیر جو لاکھوں اور کروڑوں کا تعاون کرتے رہتے ہیں، وہ بے شک مالی تعاون ضرور کرتے ہیں، مگر علم کی عظمت، اس علم کی قیمت، اس علم کی قدر و قیمت اور پہچان، اس کا یہ حال ہے کہ روپیہ دینے کو تو تیار ہیں، اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدرسہ کا بچہ کہاں جائے گا؟ اسکول۔ بچہ کہاں جائے گا؟ کالجوں۔ اگر سیکھے گا تو علم عصری سیکھے گا، کیونکہ علم عصری کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں علم دین کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے۔ آپ انداز لگائیے ہمارے کیا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں اس علم کے بارے میں کیسی کیسی اہمیت اور اہتمام بیان فرمایا ہے۔ بے شک آپ کے جتنے صدقات، تعاون اور اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کے جتنے بھی آپ کے ذرائع اور کرتے رہتے ہیں، یقیناً اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ مگر مدرسے کا سب سے بڑا تعاون ہر مسلمان کا یہ ہے کہ ان مدرسوں میں ان کے بچے پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک ایک بچہ اگر مدرسے میں آنے لگے اور ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو اللہ علم دین سے رغبت اور الفت دے دے، یہ ایسے ایسے اشاعت کو والے مکاتب اور مدارس 2-4 نہیں سینکڑوں بھی اگر ہے تو کم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حال ہے آج ہماری قوم کے بچوں کا، گلیوں میں پھرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گانا بجاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی زبو حالی میں ہمارے بچے وقت گزارتے ہیں، مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے لیے وقت نکال کر انہیں مدرسوں میں ڈالیں۔ مدرسے میں بچہ آئے گا، قرآن پڑھے گا، نماز سیکھے گا، کلمہ نماز اس کے بعد، یہی تو اصل ایمان، یہی ایمان کی جڑ ہے۔ دلوں میں ابتدا میں ایمان، کلمہ ایمان، نماز، روزہ اور قرآن جس بچے کے دل میں آ گیا ہے، بڑے ہو کر وہ کبھی نکلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مدارس کے قدر و قیمت پہچاننے کی اور ان کے جتنے تعاون کے طریقے ہیں ان سب کی خاص طور سے، جیسے ہماری دولت ان مدرسوں تک پہنچ رہی ہے، یہ مدرسوں کی دولت ہمارے گھروں میں ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت، ہمارے گھروں میں قرآن کے انوارات، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت۔ ہم نے اپنے بزرگوں اور بڑوں سے سنا ہے، شہر کے اندر اکثر گھر وہ ہوتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا، آج وہاں سے اگر آواز آ رہی تو ٹی وی کی آواز آ رہی، گانے بجانوں کی آواز آ رہی، اور نہ جانے ایسی ایسی چیزیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگواری اور ناراضگی، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں آج گھروں میں بھر رہی ہیں، اس بنا پر کہ قرآن کے انوارات سے ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس علم دین کے قدر و قیمت پہچاننے کی، جنہوں نے سیکھا اسے آگے پہنچانے کی، اور آگے پہنچانے میں سب سے پہلے خود کی اپنی ذات، اپنے گھر والے، اپنے اعزا اقربا، ان تک اس علم کا نفع پہنچانے اور دوسروں کو جہاں تک توفیق ہو جائے اس علم کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات مدرسے کے تعلق و محبت سے آئے ہیں وہ بھی اپنے دلوں میں اس علم کی عظمت، قیمت محسوس فرمائے اور کوشش کرے کہ ان کے بچے بھی اس دولت سے محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ بہت سے احباب کی طرف سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ مرحومین کے لیے بھی دعا ہوگی، معذورین کے لیے بھی دعا ہوگی۔ جامعہ ابو ہریرہ بدناپور کے موقر استاد حافظ حنیف صاحب کھیرالہ جو 2 سال سے صاحب فراش ہیں، ان کے ناظم صاحب کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ان کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔
اللهم انت المستعان وبك نستعين في جميع الامور وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا جميع امورنا، اللهم يسر لنا جميع امورنا، اللهم يسر لنا جميع امورنا بمحض منك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اے اللہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما، جو کچھ سنا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، علم کا ذوق اور شوق ہم سب کو عطا فرما، اس علم پر عمل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اس علم و عمل پر آپ کے یہاں سے جو وعدے ہیں خلاف استحقاق ان وعدوں کو ہمارے حق میں پورا فرما، پوری امت کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ اس علم کی برکات سے ہمیں متبرک فرما، اس علم کے انوارات سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اس علم کے حقوق کی ادائیگی کی پوری امت کو توفیق عطا فرما، امت کے ایک فرد کو اے اللہ علم دین والا بنا دے، علم نبوی والا بنا دے، علم الہی والا بنا دے، اور اس علم کے ساتھ انہیں محبت عطا فرما دے، اس کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ہر کے ایک فرد کو اے اللہ اس علم کے راستے پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے مدارس اور مکاتب پورے عالم میں قائم ہے پوری امت کو ان سے نفع اٹھانے والا بنا دے، جہاں قائم ہے اے اللہ وہاں نفع اٹھانے والا بنا دے، جہاں قائم نہیں ہے وہاں مدارس و مکاتب کے قیام کا فیصلہ فرما دے، اور ان تمام مکاتب اور مدارس کو اجالہ المخلصین المحسنین عطا فرما دے، اور ہم سب کو انہی میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس علم کی برکات سے ہمارے گھروں کو بھی متبرک فرما، گھروں میں جو مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، امراض، بیماریاں اور نہ جانے کیسے کیسے فتنوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرا ڈالا ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کا مخرج آپ کی کتاب اور آپ کے علم کو بتایا ہے۔ اے اللہ اس میں یقین عطا فرما کر ہم سب کو اپنی کتاب سے وابستگی عطا فرما، اس علم سے تعلق عطا فرما، اس علم کے ذریعے دنیا آخرت میں کامیابی کا یقین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس علم کی برکات سے پوری امت کو مالا مال فرما، جتنے مدارس ہیں جتنے مکاتب ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب میں کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ یہ مصیبتیں اور بلائیں اور بیماریاں جو آج پوری امت کو گھیرے ہوئے ہیں اے اللہ یہ سب گناہوں کی محفوظت ہے، پوری امت کو گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ ہم نے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنس رہے ہیں اے اللہ ان کو بری فرما، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما، مظلومین کی حمایت نصرت اور مدد فرما، جیلوں میں جو لوگ ڈال دیے گئے ہیں ناحق طور پر اے اللہ سب کی رہائی کا فیصلہ فرما، اور امت کے ایک فرد کو جہنم سے رہائی کی توفیق عطا فرما، اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے جوڑ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بہترین جوڑ عطا فرما، اس جوڑ کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، دین کی دولت ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرما، ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو بھی عطا فرما، اور اس کی برکات سے اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور برکت والی روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے اے اللہ ہمیں نفرت نصیب فرما، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دلوں میں حاجتیں ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، حاجتوں کے جاننے والے ہیں، اسے ہم آپ بھی پورا فرمانے والے ہیں، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری ضروریات کا غیب سے مکمل فرما۔ اے اللہ تمام حوائج اور تمام جائز ضروریات اور مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما، پورے علاقے پورے ملک اور پورے عالم میں اے اللہ اس کے فیوز کو عام و تام فرما، تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، تمام مشکلات کو اپنے قلب سے دور فرما، اور جتنے مدارس پورے ملک میں ہیں اے اللہ ان سب کو ترقیات سے مالا مال فرما دے، شرور اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرما دے، بہترین پڑھنے پڑھانے والے عطا فرما دے، اور پوری امت تک تیرے دین کے پہنچانے والے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک محفل کو بھی قبول فرما، اور اس سے پہلے جو کچھ پروگرام ہو چکے ہیں ان سب کو بھی قبولیت عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بس
اسی طریقے سے اللہ ابھی لوگوں نے درخواستیں دی ہیں اور اپنی دعائیں اور حاجتیں لکھی ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو، ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے۔ ہم میں جانے والے جو جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور سے عزیزاً سعید سلمہ سعید مرحوم کی مغفرت فرما کر ان کے بچوں کی تربیت کا غیب سے انتظام فرما، ان کو اپنے والدین کی ذل عطوفت میں دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے مواقع عطا فرما، اور جن جن گھروں میں اور جہاں جہاں پر ہمارے بھائی دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ تمام ہی مہمانان کرام کہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے دور و دراز کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے۔